Experience a unique opportunity to step into the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam right here in Bengaluru. From Friday the 24th of October to Monday the 27th, Neela Sandra will host a special international Seerah exhibition designed to bring the younger generation closer to the life and teachings of the Prophet. This is not an ordinary exhibition. Through life-size models, immersive VR experiences, holographic displays, and dome theater video shows, visitors will witness key events from the era of Prophet Ibrahim all the way to the Prophet ﷺ passing. You will see Masjid al-Nabawi as it existed during the Prophet's time through the caliphates of Walid bin Abdul Malik, the Abbasids, the Ottomans, and as it stands today. The exhibition also recreates the environment of Makkah and Medina, the Hijrah, the mountains, the landscapes, and the sacred spaces, all carefully crafted to make you feel as if you are truly in that blessed era. The exhibition has been prepared after months of dedication by Maulana Khalid Beg Nadwi and his team with the goal of helping students and youth not only understand but experience the Seerah in a practical and inspiring way. Alongside the visual journey, there will be short theatre presentations, talks by scholars, interactive quizzes, and activities to engage visitors of all ages. The exhibition runs from 5 pm to 10 pm on the first day, October 24th, and from 10 am to 10 pm on October 25th and 26th, concluding on October 27 at 4:30 pm, followed by a closing ceremony and dua at 7 pm. Speech sessions will be held at designated times, allowing visitors to deepen their understanding of the Prophet and his timeless message. While security and parking arrangements have been arranged by the authorities, visitors are also requested to cooperate, maintain discipline, and follow volunteer guidance to ensure a smooth experience for everyone. In a deeply respectful gesture, organizers have chosen not to announce the names of any dignitaries or guests so that all attention remains focused on the Prophet ﷺ, his life, and his teachings. This exhibition is more than just a display. It is a journey of faith, love, and guidance, a chance to strengthen character and connect with the life of Prophet Muhammad in an unforgettable way. Families, students, and all members of the community are invited to experience this inspiring journey and feel the light of the Prophet guiding their hearts. अहलियान शहर बेंगलोर के लिए खुसूसन और सूबे कर्नाटक के तमाम मुसलमानों के लिए उमूमन इंतहाई खुशी व मसरत का मौका है कि हर मुसलमान को अपने नबी से अपनी जान, माल, माँ बाप सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है और नबी के तज़किरे को, नबी की सवानेह को, उनकी ज़िंदगी को, उनके अखलाक व आदात के वाक़ियात को पढ़ने और सुनने के लिए हमेशा मोमिन और मुसलमान बेचैन रहता है। इसी तरह नबी के शहर मदीने मुनव्वरा से भी और मक्का मुकर्रमा जो आपकी जाए पैदाइश है, इन दोनों शहरों से भी क़ल्बी अक़ीदत व मोहब्बत हर मोमिन मुसलमान रखता है। किसी भी जगह के बारे में या किसी भी मकाम के बारे में जानने के 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि सुनकर जाना जाए, दूसरा तरीक़ा ये है कि पढ़कर जाना जाए, और तीसरा तरीक़ा ये है कि देख कर जाना जाए। और जाहिर सी बात है, देख कर जानने का यकीन वो कामिल और मुकम्मल होता है। हमने ये सुन रखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए और वहाँ आपने 40 साल जिंदगी गुजारी, नबूवत से सरफराज किए गए, 13 साल और मक्के मुकर्रमा में रहे, फिर आपने हिजरत फरमाई और मदीने मुनव्वरा में 10 साल आपने अपनी जिंदगी के वहां गुजारे। वहीं
آپ نے وفات پائی اور آپ کا روضہ وہیں موجود ہے۔ یہ تو ہم نے سن بھی رکھا ہے، بہت ساروں نے پڑھ بھی رکھا ہے، لیکن اگر تصور کیجئے کہ ہم اس ماحول میں جائیں جو آج سے 1450 سال پہلے کا ماحول تھا، مکے کا، مدینے کا، اور ان دونوں کے درمیان کے راستوں کا، اس تصور میں، اس تخیل میں عملاً پریکٹیکلی ہم چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس تاریخ کو، ان مقامات کو عین الیقین، آنکھ سے دیکھنے کا یقین حاصل ہوگا۔ الحمدللہ ملک کے نامور عالم دین حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم اپنی سرپرستی میں اپنے تمام اعوان و انصار کے ساتھ ایک ایسا موقع صوبہ کرناٹک کے مسلمانوں کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں کی تیاری کے بعد شہر بنگلور کے مشہور علاقے نیل سندرا میں، جو اشوک نگر پولیس تھانے، پولیس اسٹیشن کے قریب واقع ہے، وہاں مسجد اکبری کے قریب میدان میں گزشتہ کئی مہینوں کی تیاری کے بعد انہوں نے ایک ایسا ماڈل تیار کیا ہے جو آپ کو 1450 سال پہلے کے ماحول میں لے کے چلا جائے گا۔ وہ ماحول مکہ مکرمہ کیسا تھا، وہاں کی پہاڑیاں کیسی تھیں، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تو راستہ کیسا تھا، اور مقامات کیسے تھے اس زمانے کے۔ پھر اللہ کے نبی مسجد نبوی آئے، تعمیر مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی، اور اسی کے ضمن میں جو اہم واقعات اس زمانے میں پیش آئے، ان سب کو اس زمانے کے ماحول کے مطابق ماڈلز تیار کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ایگزیبیشن اور یہ نمائش 24، 25، 26 ان 3 دنوں میں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 3 دنوں میں یہ نمائش کھلی رہے گی۔ وہاں نہ صرف اس ماحول میں آپ کو لے جایا جائے گا، بلکہ وہاں ہر مقام پر اس مقام کی اہمیت و فضیلت سمجھانے والے موجود ہوں گے، اور پھر کوشش اس کی بھی ہوگی کہ الگ الگ اوقات میں آپ کو اس زمانے کی تاریخ اور وہاں کے فضائل و مناقب شہر بنگلور کے اکابر علماء کرام کی زبانی سنانے کا بھی موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی زیدہ مجدوم اور ان کے تمام ساتھی، جنہوں نے ایک انوکھا، ایک نیا، ایک البیلا طریقہ اپنایا، بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ کے نبی کی سیرت اور اللہ کے نبی کے دونوں شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے عملاً قریب کرنے کا ایک انوکھا طریقہ انہوں نے اپنایا۔ اب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ شہر بنگلور کا ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، بچہ اور بچی اور بچے، یہ سب وہاں پہنچے، اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیں، اور نبی سے جو قلبی محبت ہے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ ماحول وہ دین سے دور کرنے کا ماحول اطراف و اکناف ہے، آئے دن حالات بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں عملاً بچوں کو اس ماحول میں لے جا کر مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قلب میں، دل میں بٹھانا، اس خون کے ایک ایک قطرے میں داخل کر دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ہم لوگوں کو اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں حضرت مولانا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس ایگزیبیشن اور نمائش کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، آنے والی نسلوں میں نہ صرف مقدس مقامات کی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت
दिलों में जागुज़ी फरमाए। हम सब के लिए बड़ी खुशी का मौका है 24, 25, 26, 27 अक्टूबर को इस एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुअस्सिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बेंगलुरु नील संदर में एक प्रोग्राम किया जा रहा है। यह प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये एक एग्जीबिशन है जिसमें नई नस्ल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और आपकी ज़िंदगी को समझाने के लिए मॉडल्स के ज़रिए इसको बयान किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक पूरे मॉडल्स के ज़रिए हुज़ूर की ज़िंदगी को बयान किया गया है। मस्जिद नबवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुबारक कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का कैसा था, मक्के की पहाड़ियाँ कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का सफ़र कैसा था, ये सारी चीज़ें उसी ज़माने के एतबार से उसका रेप्लिका तैयार किया गया है ताकि एक आदमी एग्जीबिशंस में एंटर हो और 1-1.5 घंटा अंदर रहे और सारे मॉडल्स को देखते हुए आए। हर मॉडल पे गाइड खड़े हुए हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर पूरा एग्जीबिशन देखकर बाहर आए तो उतनी देर तक ऐसा महसूस होगा कि वो इस दुनिया में नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहुंच चुका है। तो इस तरह का एक एग्जीबिशन किया जा रहा है। एग्जीबिशन के बाद के बाहर जो लोग देख कर आए हैं उनके लिए क्विज कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए हैं, वीआर का निज़ाम किया गया है और छोटे छोटे थिएटर्स बनाए गए हैं जिसके अंदर तफसील के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बताया जाएगा और एक हॉल बनाया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पर अकाबिरीन का खिताब भी होता रहेगा। जो लोग एग्जीबिशन देखना चाहते हैं एग्जीबिशन देखेंगे, जो लोग खिताब सुनना है सुनेंगे। इस तरह से एक रूहानी माहौल पैदा किया गया है। आने वालों के अंदर खुद बखुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सारे कर्नाटक के लोगों से दरख्वास्त ये है, ख़ास तौर पर स्कूल के कॉलेजों के नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि इसके अंदर ज़रूर शरीक रहे। ये आपकी साइकोलॉजी को सामने रखकर, आजकल जन जी कहा जाता है, उसी की साइकोलॉजी को सामने रखकर ये एग्जीबिशन किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। नील संदर में जो सीरत का एग्जीबिशन हो रहा है उसके मुताल्लिक़ सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि इस वक्त हालात नासाजगार हैं। कौम खिदमत को चाहती है तो खिदमत की शक्लों में से और खिदमत के रास्तों में से एक रास्ता है सीरत बयान करना। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो काफ़ी मेहनतें हो रही हैं, निज़ाम भी चल रहा है। इसके अलावा कुछ हज़रात आशिक़ान रसूल के इश्क़ में इजाफ़े के लिए तारीख़ी किताबों से बातों को लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने मुनव्वरा का मंज़र क्या था, उस वक्त की मस्जिद का हुस्न क्या था, और इस वक्त जो मस्जिद नबवी है और मस्जिद के अतराफ व अकनाफ जो सहन है, कहाँ किस सहाबी का घर था। बतौर ख़ास हमारी माएँ अज़वाज मुतहरात, इनके घर कहाँ कहाँ थे। ये छोटी छोटी तस्वीरों में कभी कभी देखने और दिखाने का मौका मिल जाता, लेकिन जहन में
پکا اور پختہ بیٹھتا نہیں. اس لیے مؤخر حضرات علماء کرام جو علم میں بڑی مضبوطی رکھتے ہیں اور بہت ہی سچے اور پکے عاشقان نوجوانان، انہوں نے سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک نظام بنایا ہے. ایگزیبیشن کے طریقے سے وہ انشاءاللہ تعالی بولنے سے نہیں، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور دیکھنے سے سمجھ میں بھی آ جائے گا. 4 دن کا وہ نظام ہے، صبح سے شام تک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کا جو منظر تھا، اس منظر کے بہت ساری چیزوں کو بنایا گیا ہے، اور وہاں پر بیان کرنے والے حضرات کھڑے رہیں گے، آپ کے سوال پر تفصیل سے جواب بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ علماء کرام کی مجلسیں بھی رہیں گی. اس وقت سیرت سے امت کا ایک بہت بڑا حصہ دور ہے. میں اپنی طرف سے بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کا پورا 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 فائدہ اٹھائیں. بھی ایک دن کی بات نہیں جس سے آپ لوگ پریشان ہو جائیں. 4 دن کا نظام ہے، اور 4 دن میں وہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، اس سے بھی شاید کم ہوگا. پہنچنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹریفک وغیرہ کا. وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی رہنمائی بہت جلدی ہو جائے گی. بہت بہترین نظام ہے. مجھے بھی اگر موقع مل جائے، کیونکہ اسفار میں رہتا ہوں، مجھے بھی اگر موقع مل جائے تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور شریک رہوں گا میرے دوست احباب اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ. ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا اثر بھی پڑنے والا ہے ماحول میں، شہر میں، ریاست میں اور ملک میں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد عشق میں ضرور اضافہ بھی ہوتا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس کا پورا فائدہ حاصل کریں. انتظام کرنے والوں کے حق میں دل کی گہرائی سے دعا دیں. میں بھی دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا فرمائے.